بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر جناب شیخ باسط داؤد صاحب، جن کی ماہرانہ رائے سے ہم آپ کو مستفیض کریں گے. اور شیخ صاحب، آپ بتائیں گے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ اب چین سے تو ختم ہو چکا ہے، ووہان جو ہے وہاں پہ کل سے جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. سب سے پہلے جب یہ چائنا میں آیا تو بڑی باتیں ہوئیں کہ بھی چائنا میں کیا کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنا یہ پھیل رہا ہے. مگر وہ ہم نے دیکھا کہ اپنا جتنی بھی کانسپریسی تھیوری ہوئی ہے، مگر اس کا جواب چائنا نے اپنا واقعی اپنا ایک جو ڈیولپ کنٹری ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، سپر پاور کے طور پر اس کا جواب دیا ہے. اور اب وہ ووہان کا شہر کھل بھی گیا، ادھر گہما گہمیاں شروع ہو گئی ہیں، لائٹیں آن ہو گئی ہیں، لوگوں نے سارے باہر نکل آئے ہیں، کاروبار شروع ہو گیا ہے. مگر اس کا اب باقی دنیا میں اس کے اثرات آ رہے ہیں. اٹلی میں جو ہوا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، اسپین میں ہوا وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے، ایران میں جو ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب امریکہ کے حالات بہت ہی زیادہ اس کے اثرات ہیں. تو اب دیکھا جائے تو یہ اپنا ایک وائرس ہے. دنیا میں پہلے بھی وائرس آتے رہے ہیں. اب یہ وائرس اتنا چھوٹا ہوتا ہے، آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ جو اپنا نیڈل ہوتی ہے، نیڈل کا جو ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد سے وائرس ہوتے ہیں. اور وائرس جو ہے یہ کبھی الائیو نہیں ہوتا. یہ اپنا جو ہے یہ خود بذات خود جو ہے نا اس وقت الائیو نہیں ہوتا جب تک یہ کسی کے گلے میں نہ آ جائے، کسی کی اپنا ناک میں نہ آ جائے. یہ وہاں رہ کے پھر اپنا جو ہے 3-4 دن لگتے ہیں، پھر اس کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا جو ہے نا بڑھتے جاتے ہیں، وائرس بڑھتا جاتا ہے. اور اس کی دوائی بھی ایسی کوئی ہے نہیں ہے. یہ ایک امیون سسٹم ہے اگر انسان کا، جیسے فلو ہوتا تھا، جیسے اس سے پہلے اپنا وبائیں چلتی تھیں، اسی طرح کا یہ اپنا ایک وائرس ہے. اب یہ بنا ہے یا نہیں بنا یہ تو وقت بتائے گا. بڑی کانسپریسی تھیوریز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. ڈیوڈ آئیک ہے، اس نے بھی اس کے متعلق بہت لکھا ہے، اس کو کنٹراڈکٹ کیا ہے. البرٹ آئنسٹائن نے، ڈاکٹر ٹاڈ نے اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنا جو ہے نا اس کو نگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مگر پھر بھی یہ اپنی جگہ پہ تو ہے کہ وائرس ہے، اور اس سے اموات ہو رہی ہیں. اس سے جو ہے نا لوگ اپنا جو ہے نا جب تک وہ آئسولیشن میں نہیں جاتے ہیں اس وقت اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے. تو پاکستان میں بھی اس کا اثر ہوا ہے. پاکستان میں ویسے حالات نہیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیونکہ بیماریاں یورپ میں کم ہوتی تھی، اب جب بچے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو آپ دیکھیں کہ ان کے کورس ہوتے ہیں ٹیکوں کے نا، انجیکشنز کورس لگتے ہیں 6 مہینے تک، 8 مہینے تک، جو بھی ہیں ان میں کئی اپنا قسم کی بیماریاں اور وبائیں جو ہیں ان کے ہیں. جبکہ یورپ میں ایسا نہیں ہے، امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے. وہ ادھر انجیکشن وغیرہ اس طرح کے نہیں لگتے کیوں ادھر بیماریاں ہوتی نہیں ہیں. تو یہ امیون سسٹم کا ہے کہ بھئی اپنا پاکستان میں اس کے اثرات اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ انجیکشن کچھ نہ کچھ اثر اپنا جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اور پھر جو ہمارے لوگ ہیں اپنا زیادہ تر اپنا جو 60-70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ غربت میں اپنا ہوتے ہیں، تو وہ اتنا زیادہ جو ہے نا بیکٹیریا وغیرہ ان کو کچھ نہیں کہتا، وہ امیون ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے وائرس، یہی کچھ ہوتا ہے کہ یہ جب جسم اس کا امیون ہو جائے تو وہ کچھ پھر وہ افیکٹ نہیں کرتا. یہ جب نیا آ کے اٹیک کرتا ہے تو ان کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر وہ ریزسٹنس ہوتی ہے تو وہ اپنا سروائیو کرتا ہے. تو کچھ وائرس ہوتے ہیں، فلو والے وائرس ہیں 14 دن لیتا ہے، 14 دن کے بعد کوئی اینٹی بائیوٹک اس پر اثر نہیں کرتی، وہ 14 دن بعد ختم ہو جاتا ہے. شیخ صاحب، یہ پوری دنیا میں کرونا جو ہے جب یہ ختم ہو جائے گا
تو اس کے معیشت کے حوالے سے آپ اکانومی کے حوالے سے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ اس کے اثرات جو ہیں وہ تو بہت بھیانک سے اثرات ہونے ہیں، کیونکہ آپ ایک چیز کو سمجھ لیں، آپ لوگوں کے جتنے بھی ریلیٹیوز وغیرہ یا کوئی بھی پاکستانی جو باہر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملنے جاتے ہیں وہ ایک دن کی بھی اپنا جو ہے نا چھٹی افورڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری نوکری چلے جائے گی اور ہمارا اپنا جو ہے اگر 2-4 چھٹیاں کریں گے تو ہمارا اپنا جو خرچ کو ہم میٹ نہیں کر سکیں گے. تو جو یہ ڈے ٹو ڈے اپنے اکانومی چلتی ہے دنیا کی، وہ گھنٹوں کے حساب سے پیمنٹیں ہوتی ہیں. جب آپ 20-25 دن اپنا اگر یا ایک مہینہ اگر آپ نے اکانومی کو بند رکھ دیا تو بس پھر تو کمپنیوں کو دیوالیہ ہے. وہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں بچ جائیں گی، چھوٹی کمپنیاں اور انڈیویجول جو ہے نا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنا اس کا ڈیوڈ آئک کا ہے کہ بھی یہ تو ایک کلٹ ہے جو 1% ہے یا 1.5% ہے 0.5% ہے، جس سے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں جن کے پاس اپنا یہ سب کچھ ویلتھ ہے، تو باقی تو سارے محکوم ہیں. اور بیچ میں ایک ٹیکنوکریٹس ہے جس کے اوپر وہ ٹیکنوکریٹس کی مدد سے وہ ان کے اوپر حاکم ہے، اور وہ اپنا اور وہ ان کی ٹیکنوکریٹس اور یہ جو باقی جو بھی ہیں فوج یا پولیس ہے، وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی اپنا ول ان کے اوپر لگانے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر معاشیت پر اس کے بالکل جو اپنا درمیانہ طبقہ ہے وہ بالکل ان کی اکانومی جو ہے نا بیٹھ جانی ہے. اور کچھ کافی ملک ہے جو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکیں گے، تو اس کے بہت بھیانک اثرات ہوں گے. ہو سکتا اکثر پاکستانی اکثریت جو ہے باہر مزدوری کے حوالے سے مختلف کاموں کے حوالے سے وہ بھی بے روزگار ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے تو پاکستان تو ان سے الگ نہیں ہے. پاکستان میں بھی اپنا ایسا ہی ہوگا کہ ایک تو اپنا آپ کی ریمیٹنس جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. باقی جو فال ڈاؤن ہے اپنا اکانومی کا، پاکستان کا فال ڈاؤن ہے، وہ زیادہ تر اس کا نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہونا اپنا کرونا کا. ویسے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو کرونا کو تو ابھی 23 تاریخ سے اپنا یہ 23 مارچ سے شٹ ڈاؤن ہوا ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فزیکل ایئر ہے، فزیکل ایئر میں اپنا 1500 بلین روپیہ جو ہے وہ شارٹ فال ہے تقریباً آئے گا. اور جب اتنا بڑا شارٹ فال آئے گا تو حکومت کی کارکردگی پر تو سوال اٹھ جائیں گے نا کہ ہم نے 5500 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا، اس کی جنریشن تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں اس سال 4000 کے قریب ارب روپیہ جو ہے نا وہ جنریٹ ہوگا. اس کا مطلب ہے شارٹ فال جو ہے نا اتنا. اب یہ اس حالات میں قرضہ اور لیا جائے گا، ٹیکس اور لگیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی ایک طرف سے ریلیف اپنا گورنمنٹ کو مل رہا تھا کہ بھی وہ تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. ابھی تیل کی قیمتیں $20 پر بیرل سے بھی کم ہو گئی ہیں. مگر پاکستان میں ابھی بھی اپنا 97 کے قریب اپنا پیٹرول بک رہا ہے، جو کہ ویسے بہت زیادتی ہے. اور کم ہونا چاہیے، دیکھا جائے تو اس کو بہت کم کرنا چاہیے تھا ان کو. اچھا، یہ آج کل ایک اور بڑا ایشو چل رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کئی اسکینڈل آئے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس حکومت کے لیے یہ اسکینڈل جو ہے نا بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا، اور وزیر اعظم کی جو ہے نا اس میں پتہ چلے گا کہ قابلیت کیا ہے. اور میری مراد آٹا اور چینی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آٹا چینی تو یہ تو اپنا پرائم منسٹر صاحب کا ٹیسٹ کیس شروع ہو گیا، کیونکہ مافیا کے خلاف وہ کہتے تھے
پہلے چوریوں کے متعلق کہتے تھے، اب دیکھا جائے تو یہ اپنا یہ بھی چوریاں ہیں، یہ بھی چینی چور، آٹا چور، یہ بھی ایک یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری میں آتا ہے کہ بھئی آپ اپنی مرضی سے پالیسیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اپنا پیسہ بناتے ہیں. مگر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ چیز تو شروع سے ہو رہی تھی. چلو مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی ہوئی ہے، مگر یہ 2018 میں کیوں نہیں رکی؟ 2018 میں بھی ہوئی ہے، پھر یہ 2019 میں بھی ہوئی ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا پیسہ یہ لوگ کما گئے ہیں یا کچھ ہے. اب تو اگر پرائم منسٹر صاحب اپنا جو ہے نا اس کے اوپر ساروں کو اپنا جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا نیب میں نہیں دیتے اور نیب میں ان کو اندر نہیں کرتے، تو پھر تو اپنا جو ہے نا پھر آپ پاکستان کو بدلنے والا جو ہے نا آخری ان کا جو نعرہ ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا. پہلے تو وہ چوری کا تھا نا، اس میں عدالتوں میں کچھ نہیں ہو سکا. اب یہ اپنا اس میں اپنا جو پکڑے گئے ہیں یا کچھ ہے، جو اتنا اربوں روپے یہ بناتے ہیں یا کچھ ہے، جس کی سر پر یہ اپنا سیاست کرتے ہیں لوگ یہ پیسہ بنا کے، اگر اس کو نہیں ختم کر سکے تو پھر تو پی ایم صاحب کا فائدہ ہی نہیں ہے. کہ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھی اختیار احباب جو ہیں انہوں نے کس چیز کے لیے اپنا جو ہے نا یہ ساری اتنی تردد کی اور اتنی اپنا تبدیلی لے کے آئے، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہونا. اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں 25 اپریل کے بعد جو ہے رپورٹ آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تبدیلی کی لہر، ویسے کوئی تبدیلی کی لہر تو نہیں آ رہی پاکستان میں بھی؟ نہیں، تبدیلی کی لہر ہونی نہیں چاہیے. میرا نہیں خیال، نہ پنجاب میں ہونی چاہیے نہ اس میں ہونی چاہیے. یہ جو سکینڈل ہے اس کو اپنا جو ہے منطقی انجام تک لے کے جانا چاہیے، اور اپنا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اپنا لا اینڈ آرڈر والے جو ہیں ہمارے جو ہیں آرمی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور اپنا جو جسٹس ہمارا اپنا جو عدلیہ ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو اس کو جو ہے نا پایہ تکمیل تک لے کے جائیں. آگے حکومتیں رہتی ہیں نہیں رہتی ہیں وہ بات کی بات ہے. یہ عوام کی اچھائی کے لیے، ملک کی اچھائی کے لیے کچھ کرنا تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہ اس کا جو ہے نا منطقی انجام ہونا چاہیے. جو بھی لوگ اس میں آ رہے ہیں، بعض والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مافیا بڑا مضبوط ہے اور پنجاب سے شروعات ہو جائیں گی اگر 25 اپریل کے بعد کہ وہاں پہ تبدیلی کے اثرات شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تبدیلی ہوتی تو ہوتی رہے. یہ تو اپنا دیکھو نا، یہ لیڈروں کا تو یہ کام ہے نا کہ بھی اس کو برداشت کریں نا. یہ سر اگر کرسی کے لیے پہلے حکومت بنا کے بیٹھ گئے تھے، یہ بھی غلطی تھی، ان کی غلطی تھی کہ بھئی اگر میجورٹی نہیں ہے تو زبردستی میجورٹی بنا کے ایک دفعہ بنا دو کہ میں اپنا جو ہے نا میں ٹھیک کر لوں گا. پہلے تو یہ نعرہ تھا نا کہ اوپر ٹھیک ہو سب نیچے ٹھیک ہے. یہ کتنے ہمارے صحافی حضرات ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک اسی وجہ سے کرایا کہ اوپر ٹھیک ہو سب نیچے ٹھیک ہو جائے. اب کہتے ہیں کہ نہیں، نیچے ٹھیک ہوگا تو اوپر ٹھیک ہوگا، اب اوپر نہیں ٹھیک ہونا. تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ اپنا حکومت چل رہی ہے، وہ جو اس کا جو اپنا اپر چیمبر ہے یہ خالی ہے. اس سے گورنمنٹ جو ہے نا نہیں چلتی. کم از کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. اب اس اسکینڈل کو پکڑا ہے اور ہمت کی ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اسکینڈل جو ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. بالکل پہنچنا چاہیے، بالکل. بڑی اچھی بات ہوگی اور پاکستان کی تاریخ میں جو ہے ایک بالکل یہ اس نے اگر اپنا پرائم منسٹر نے اپنا نام رکھنا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس وقت حکومت ہے نہیں ہے، آئندہ کیا ہونا ہے. اس سے اپنا جو ہے نا اس سے اوپر کی سوچنی چاہیے کہ یہ کر دینا چاہیے. اگر حکومت ان کی یہ چلی بھی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ پھر یہ 2-3 سال بعد یہ پھر آ جائیں گے. مگر اگر یہ نہیں جاتے، اگر یہ صرف کرسی کے پر ہی اپنا جو ہے نا مصلحت پسندی کرتے ہیں تو پھر ان کی سیاست کا جو ہے نا وہ یہ نعرہ نورہ جو ہے نا ویسے ہی اپنا جو ہے نا یہ یعنی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے جو بھی ہے. کیونکہ اکانومی کے بھی حالات جو پاکستان کے جو انہوں نے کیے ہیں وہ کوئی اور اتنا برا کر بھی نہیں سکتا تھا
جو انہوں نے کر دیا. اب ان کے پاس موقع آیا کہ کہ یہ اپنا جو ہے نا اپنے جو کہا ہوا ہے اپنا جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کر دیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں مستقبل پہ بڑے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اگر اسکینڈل یا منطقی انجام تک پہنچتا ہے, مافیا بے نقاب. بالکل, یہ سوچ کے کہ یہ کس طرح, یہ کرنا کس طرح ہے, یہ بھی تو ہے ایک سوال ہے نا. اتنی بڑی انڈسٹری 42 شوگر ملے ہیں, ان کا کرنا کیا ہے, ان کو آیا قومی تحویل میں لینا ہے یہ, کیونکہ اپنا اس میں تو یہ بہت سرمایہ لگا ہوا ہے, اور اپنا یہ کسانوں کو بھی اپنا لے کے آ جاتے ہیں, اور فیلڈ بھی پتہ نہیں اپنی ہے, کسانوں کو لے کے آگے جاتے ہیں اور جلد سے جلوس کرتے ہیں کہ یہ کسانوں کے پیسے رہ گئے ہیں جو کچھ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے نا ان کو سوچنے کی ہے نا کہ اس کا الٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے, اور یہ کس طریقے سے اپنا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے کاٹن جو ہماری کاٹن کی گرو ہے وہ بھی سفر کیا, 50% وہ کم ہو گئی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے. اس میں گورنمنٹ سے بھی پیسہ لیتے ہیں, پانی بھی 10 گنا زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے اس میں, اور زمین بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور اپنا قیمت کی جو ہے نا عوام کو بھی قیمت زیادہ دینی پڑتی ہے, اور ان کو سبسڈی بھی دینی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ جو ہے نا یہ بدماشیاں جو ہے نا یہ کسی طرح یہ ان کو کم از کم چاہیے اس چیزوں کو. اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو منوپلیز ہیں, دیکھیں ہمارے کوئی بھی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے نا وہ ادارے جو ہیں کام نہیں کر رہے. ریگولیٹری اداروں کو جو ہے نا ریگولیٹ کرتے ہیں, ان کو کام کرنا چاہیے تھا. یہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی سے پوچھیں بھی یہ کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, یہ پرائسز کیسے بڑھ سکتی ہیں, پرائس تو بڑھ ہی نہیں سکتی. مجھے یہ پتہ ہے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب کسی چیز کی قیمت بڑھانی ہوتی تھی اس کو تو سال 2 سال لگتے تھے, قیمت نہیں بڑھ سکتی تھی, وہ گورنمنٹ سے اپروول ہوگی تو بڑھے گی. اب تو جو مرضی جس کا جو مرضی آتا ہے وہ کرتا ہے. نہ آپ کا اپنا آٹو انڈسٹری پہ کنٹرول ہے, نہ آپ کا آئل پہ کنٹرول ہے, نہ آپ کا ایگریکلچر پہ کنٹرول ہے, نہ آپ کا میڈیسن پہ کنٹرول ہے, نہ اب غرضے کے ہر سیکٹر جو ہے نا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بڑی لمحہ فکریہ ہے, اور عوام کے لیے بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے, جی اور جی حکومت کے لیے بھی. اور شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ شکریہ. نے آج قیمتی ٹائم میں سے نکالا, اور شکریہ. اوکے, اللہ حافظ.